امریکہ کا ایران پر حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ امریکہ نے بحیرہ جنوبی چین سے اپنا بحری بیڑا مڈل ایسٹ کی طرف روانہ کر دیا۔ ایران نے بین الاقوامی پروازوں کے لیے ایئر سپیس مکمل بند کر دی۔ امریکہ کی قطر میں اپنے شہریوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت۔ امریکہ 24 گھنٹے میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ یورپی حکام کا دعویٰ، کہا کہ امریکہ کی جانب سے فوجی مداخلت کا آغاز قریب ہے۔ امریکہ کی قطر میں کچھ اہلکاروں کو امریکی فضائی اڈہ چھوڑنے کی ہدایت۔ برطانیہ نے قطر میں اپنے فوجی اڈوں سے عملہ واپس بلا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ ایران میں ملک گیر احتجاج کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ ایران میں قتل و غارت بند ہو رہی ہے، سزائے موت دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، اس کی ہم تحقیقات کریں گے۔ ایران میں بے چینی کے باعث حکومت گر سکتی ہے، کوئی بھی نظام ناکام ہو سکتا ہے۔ رائٹرز کے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا انہوں نے رضا پہلوی کی حمایت نہیں کی، معلوم نہیں کہ وہ کس قدر مقبول ہوں گے یا کردار ادا کر سکیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ جون میں کی گئی غلطی نہ دہرائے، دوبارہ وہی نتیجہ نکلے گا۔ ٹیکنالوجی کو بمباری سے ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی عزم کو توڑا جا سکتا ہے۔ ایران میں صورتحال پر قابو پا لیا۔ دہشت گرد عناصر صدر ٹرمپ کو تنازع میں گھسیٹنا چاہتے تھے، یہ ایک اسرائیلی سازش تھی۔ باہر سے کنٹرول کیے جانے والے دہشت گرد مظاہروں میں شامل ہوئے، داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد کا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال، رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق، برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ملک میں سردی کی لہر برقرار، سکردو میں پارہ -11 اور استوار میں -8 تک گر گیا۔ ہنزا اور گلگت کا درجہ حرارت بھی -6 تک آ گیا۔ لیہ کا درجہ حرارت -11 اور سری نگر کا -5 ریکارڈ۔ بلوچستان میں قلات کا درجہ حرارت -4 ریکارڈ۔ لاہور کا درجہ حرارت 3، کراچی 10، پشاور اور اسلام آباد 1 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا بسیرا، موٹر وے اور نیشنل ہائی ویز پر ٹریفک کی روانی متاثر، دھند کے باعث موٹر ویز اور قومی شاہراہ پر حد نگاہ متاثر۔ اسلام آباد لاہور موٹر وے متعدد مقامات سے بند کر دی گئی، لاہور سے آلکوٹ موٹر وے پر بھی ٹریفک روک دی گئی، موٹر وے M3 اور M4 مختلف مقامات سے بند۔ اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے پر بھی ٹریفک بند، دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، بیرون ملک جانے اور آنے والی 5 پروازیں منسوخ، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مارکا حق میں کامیابی کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی، بہت سے ملک دفاع سامان کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، فروخت سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف فورسز کارروائیاں کر رہی ہیں، دہشت گردی کا مکمل صفایا کر کے ہی دم لیں گے، معاشی استحکام لے آئے، اب ترقی کے لیے کام کریں گے۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، وزیر اعظم شہباز شریف سے وفد کی ملاقات، وزیر اعظم نے وفد کو ڈیجیٹل پاکستان سے متعلق آگاہ کیا، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور فارن ایکسچینج میں جدت پر تعاون کا عزم، کہا کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا ابھرتا مرکز بن رہا ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کی پاکستان کے ڈیجیٹل فائنینشل فریم ورک کی تعریف، فیلڈ مارشل سیداسی منیر کی بھی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل سیداسی منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی ملاقات، وفد نے پاکستان میں موجود وسیع معاشی امکانات کو اجاگر کیا، مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لیے پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہا، فیلڈ مارشل کا نجی شعبے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سازش کے تحت مہم چلائی جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، کچھ قوتیں سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں، جھوٹا بیانیہ بنا کر صوبوں کے اختیارات اسلام آباد کو دینا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے صوبوں نے کچھ نہیں کیا، ایک خاص مقصد کے لیے سندھ کی کردار کشی کی جاتی ہے، سازش کے تحت شہید بے نظیر کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا، ان قوتوں کو بہترین جواب تھر پار کر ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی بلا تفریق کام کر رہی ہے۔
صدر آصف علی زرداری کی بحرین کے شاہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق، برادرانہ تعلقات کو نئی جہت دینے کے عزم کا اعادہ۔ آصف علی زرداری کو بحرین کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا، گارڈ آف آنر بھی پیش۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جلد ہو جائے گا، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ اپوزیشن نے محمود کا نام دیا ہے۔ مذاکرات کے آغاز کا بہترین طریقہ اسپیکر آفس ہے، مشروط بات چیت کبھی کامیاب نہیں ہوتی، حکومت کھلے دل اور ذہن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کرنسی نوٹ تبدیل ہوں گے، وفاقی کابینہ نے نئے ڈیزائن پر غور کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کابینہ کو بریفنگ میں بتایا کہ 100، 500، 1000 اور 5000 روپے کے نئے کرنسی نوٹ متعارف کرائے جائیں گے۔ نئے نوٹس میں زیادہ بہتر سیکیورٹی تھریڈ استعمال کیا جائے گا۔ نئے ڈیزائن میں تاریخی یادگاروں، خواتین اور ماحولیات کو جگہ دی جائے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں کانسٹیبل زخمی، علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع۔ چارسدہ میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 2 بچے جاں بحق، والد زخمی ہو گیا، زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ شیخ پورہ میں مرید کے روڈ پر کمرے کی چھت گر گئی، 2 لڑکیاں جاں بحق، ریسکیو حکام نے ملبے تلے دبی لاشوں کو نکال کر لواحقین کے حوالے کر دیا۔ میئر کراچی کا آئندہ 10 روز میں کراچی کے لیے بڑا پیکیج لانے کا اعلان، مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کی 400 سے زائد سڑکوں پر کام شروع ہوگا، 60 روز میں سڑک اور نالے کا کام مکمل کریں گے۔ اس سال کراچی پر 46 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ خبردار، اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیگ گاڑی داخل ہونے پر پابندی ہوگی۔ ایم ٹیگ لگوانے کی ڈیڈ لائن میں آج کا دن باقی، 16 سینٹرز پر مجموعی طور پر 1.5 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو ٹیگ لگا دیے گئے۔ کراچی میں کورنگی پولیس کی کارروائیاں، گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر چوری کی گئی 35 موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ دوسری کارروائی میں 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 37 موبائل فونز برآمد۔ سونے کے ساتھ چاندی کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ، قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر $93 پر پہنچ گئی۔ عالمی میڈیا کے مطابق چاندی کی قیمت مجموعی طور پر 7.5% تک بڑھ گئی ہے۔ صرف گزشتہ 13 ماہ کے دوران چاندی کی قیمت میں 210% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رولز روئس گاڑی اور مہنگی 19 ہیوی بائکس، کسٹم حکام نے 41 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی اسمگل شدہ اشیاء پکڑ لیں، لیپ ٹاپس بھی شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وینزویلا کی قائم مقام صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وینزویلا کی نائب صدر نے کہا کہ ٹرمپ سے اچھے تعلقات ہیں، گفتگو میں بہت سی چیزیں زیر غور آئیں۔